نہ ہوتا ہے صرف وہ اسی کو جانتا ہے، اس کے کسی رشتہ دار کو نہیں جانتا، اس کے کسی بیٹے کو یا اولاد میں سے کسی کو نہیں جانتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وصال ہو جاتا ہے اس کا، جیسے پولیس ہوتے ہیں آپس میں، پیچھے کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، اب وہ کیسے قرض واپس کرے؟ وہ تو فوت ہو گیا، کسی کو جانتا بھی نہیں ہے، پہلے کوشش کرے کہ اس کی اولاد میں سے کسی کا پتہ چل جائے یا قریبی رشتہ دار جو وارث بنتا ہے اس کا پتہ چل جائے، اگر پتہ چل جائے تو وہ اس کے وارثین میں سے کسی کو اس کا قرض واپس کر دے۔ اب جس کو واپس کیا ہے نا، جو وارثین میں سے ہے، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اس پیسے کو، چاہے وہ 10,000 کا قرض ہے، 20,000 کا ہے، لاکھ کا ہے، وہ جتنے بھی لوگ وارث بنتے ہیں اس مال میں سے سب کے ساتھ مشورہ کریں، وہ مال کو تمام ورثاء کے اندر تقسیم کریں۔ لیکن اکثر صورتحال کیا ہوتی ہے ایسے قرض میں کہ کسی کا پتہ نہیں چلتا، اب وہ کیا کرے کہ اس کے نام پہ نا وہ جتنا قرض بنتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دے، چاہے کسی غریب کو دے دے، کسی مستحق کو دے دے، اللہ کی راہ میں مسجد میں دے دے، کہیں بھی دے دے، اس کے نام پہ ایصال ثواب کی نیت سے، اس کی بخشش کی نیت سے، مغفرت کی نیت سے اس کا صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والا ہے، اس کے نام پہ جو آپ نے صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے، قرض واپس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے جتنے احباب کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے نا، ان میں سے ایک مقروض شخص ہے، مقروض، فرمایا میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھوں، ایک جنازہ آتا ہے، ہاں اگر کوئی ضمانت دے اس کا قرض واپس کرنے کی تو پھر میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ تو مجلس میں اندر سے جو لوگ کھڑے تھے وہاں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اس کے یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں، اس کے اوپر جتنا قرض ہے میں واپس کروں گا۔ تو لہٰذا جو مقروض ہیں آقا کریم علیہ السلام نے پیغام یہ دیا ہے، حکم یہ دیا ہے کہ وہ اپنا قرض واپس کرے، کیوں؟ اس کے اندر صرف اس ایک شخص کا حق نہیں ہے، جتنے اس کے ورثاء اس کے مال کے اندر بنتے ہیں ان کا بھی حق ہے، آپ نے ایک شخص کا حق نہیں کھایا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا حق آپ کھا چکے، اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے قرض کے معاملے میں بڑی سختتا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے نا، اگر وہ قرض کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کی میت ایسے رہتی ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان اس کو کسی نے لٹکا دیا ہو، ہینگ کر دیا ہو، جب تک وہ قرض واپس نہیں کرتے اس کے ورثاء میں سے یا کوئی بھی پیچھے، تو اس کی یہی حالت، یہی کیفیت اس کی قبر کے اندر رہتی ہے۔ لہذا قرض جو ہے نا، جب بھی آپ نے، ہم میں سے کوئی بھی قرض لیتا ہے اس کو واپس کرنے کی فل کوشش کرے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے اس نیت سے قرض لیا ہے کہ وہ واپس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے وسائل پیدا فرما دے گا کہ جس کے ذریعے وہ اپنا لیا ہوا جو قرض ہے وہ واپس کر سکتا ہے۔ اور فرمایا اگر اس نے اس نیت سے قرض لیا، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، اس سے 200 روپیہ لے لیا، اس سے 5,000 لے لیا، اس سے 10,000 لے لیا، اس سے 20,000 لے لیا، عادت پڑ جاتی ہے قرض کی۔ قرض جو ہے نا میٹھا زہر ہے، میٹھا زہر۔ یہ زہر کون سا ہے؟ انسانی جان کا نہیں، یہ زہر ہے ایمانی زہر، ایمان کو ختم کر دیتا ہے، آخرت کے سکون کو ختم کر دیتا ہے، دنیا کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص نے اس لیے سے قرض لیا کہ وہ واپس نہیں کرے گا، یار اس سے لے لیتا ہوں، اس سے لوں گا، یہ آئے گا ٹال مٹول کر کے اگلے سے لے لوں گا اس سے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی ایسی نیت سے قرض لیتا ہے، اگر اس کے پاس وسائل وہ بھی قرض واپس کرنے کے، اللہ تعالیٰ اس کے وہ وسائل بھی ختم کر دیتا ہے، اس کی رزق کے اندر جو ہے تنگی پیدا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔